سورہ بنی اسرائیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ یہود مکہ مکرمہ میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، تو مکہ مکرمہ میں سورت نازل ہوئی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی اور ایک تنبیہ فرمائی کہ ہم نے پہلی کتاب میں تورات میں یا کسی اور نبی پر جو صحیفے اترے ان میں کہ اللہ نے یہاں کتاب کا ذکر فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ کتاب سے مراد تورات ہی ہو، کسی اور کتاب میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کے ذریعے سے یہ تنبیہ فرمائی ہو کہ بنی اسرائیل 2 مرتبہ زمین میں فساد اور سرکشی کریں گے اور پھر اس کے نتیجے میں ان کے اوپر دشمن کو مسلط کیا جائے گا جو ان کو نیست و یا نابود کر دے گا۔ یہ ان کو سزا ملے گی اس بات کی کہ انہوں نے دنیا میں فساد برپا کیا تھا، سرکشی کی تھی، انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ یہ بڑی فسادی قوم ہے۔ گو کہ بنی اسرائیل میں بہت نیک لوگ بھی ہوئے جن کی احادیث میں اور قرآن میں جن کی تعریفیں کی گئیں، انہوں نے بھی توبہ کی، اللہ نے پھر ان کو غلبہ دیا۔ قرآن عظیم الشان کن پر نازل ہوا؟ کون اس کے وارث ہیں؟ قرآن عظیم الشان نبی آخر الزمان سید کونین فخر الرسول محبوب رب العالمین پر نازل ہوا، اور میں اور آپ اس کے وارث ہیں۔ امت مسلمہ اس کی وارث ہے۔ امت مسلمہ سب سے پہلے ان آیات کی مخاطب ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن مکہ مکرمہ میں یہود نہیں تھے، بات یہود کی ہو رہی ہے۔ نازل قرآن مکہ میں ہو رہا ہے اور یہود رہتے ہیں مدینہ منورہ میں، تو سمجھایا کس کو جا رہا ہے؟ یہودیوں کو تو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جا کر یہ آیات سنائی ہوں گی، یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہودیوں کو تو بعد میں یہ بات بتائی گئی ہوگی کہ تمہاری کتاب میں اللہ نے تنبیہ فرمائی تھی اور اپنا ماضی دیکھو کہ تم نے کیا کرتوت کیے ہیں، اور اللہ مہلت دیتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، شاید کہ اللہ تم پر رحم کرے، رحمت تم پر نازل کر دے، تم توبہ کر لو، تم ایسے کرتوت نہ کرو، تم ایمان لے آؤ۔ ایمان لائیں گے تو توبہ کریں گے۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے تئیں سولی چڑھا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اٹھا لیا، یہ سمجھتے ہیں ہم نے سولی چڑھا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے تھے، انہوں نے قربانی دے دی تھی، وہ فوت ہو گئے تھے، لیکن 3 دن کے بعد زندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے سولی چڑھا دیا، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے لیکن پھر زندہ ہو کر آسمانوں میں چلے گئے، آخری زمانے میں آئیں گے، نازل ہوں گے۔ مسلمان کیا کہتے ہیں کہ نہ سولی چڑھائے گئے نہ قتل کیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور مسیح الدجال کو قتل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ کیسے رحم کرے گا؟ توبہ کرو، اپنی حرکتوں سے توبہ کرو، اپنے آباء و اجداد کی حرکات سے تم عبرت حاصل کرو اور ایمان لے آؤ، تو شاید کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بات فرماتا ہے
وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم پہلے جیسی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو پہلے ہوا۔ میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ سنایا کس کو جا رہا ہے؟ مکہ مکرمہ میں یہ آیات نازل ہوئی، مخاطب کون ہیں؟ ایک لفظ ہوتا ہے مخاطب، ایک ہوتا ہے مخاطب، صرف زیر زبر کا فرق ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ مخاطب ہوتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں نا تو میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ بات سن رہے ہیں تو آپ مخاطب ہیں، تا کے اوپر زبر لگا دیں تو مفعول بن جاتا ہے، اور تا کے نیچے زیر لگا دیں تو فاعل بن جاتا ہے۔ زیر زبر سے اتنا فرق پڑتا ہے۔ قرآن عظیم الشان ہم اپنی مرضی میں اپنی زبان میں الٹا سیدھا پڑھتے رہیں، نا نا نا، اپنی اردو ہی میں دیکھ لیجئے، بکری اور بکری زیر زبر سے فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ تو مخاطب، ہم مخاطب ہیں، القرآن کے مخاطب ہم ہیں، اور عام طور پر پوری انسانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو بھی مخاطب کیا ہے۔ اللہ ہمیں مخاطب کر رہا ہے، ہم مخاطب ہیں۔ کیا سمجھا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ کرتوت کیے، اگر تم نے کرتوت کیے ایسے جیسے بنی اسرائیل نے کیے تو ہم تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی حشر کریں گے۔ اگر تم نے بھی قرآن کو پس پش ڈالا اور میرے نبی کی سنتوں کو چھوڑا اور دنیا میں سرکشی کی تم نے، تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہ کریں گے جو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے ہے، اور ہم جو چاہے کرتے پھریں۔ حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری یہ امت یہود و نصارہ کی نقالی کرے گی، اتنی نقالی کرے گی، اتنے ان کے طریقوں پہ چلے گی، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی گو کے سوراخ میں گھسیں گے تو یہ بھی گھسیں گے۔ یعنی یہ مثال دی ہے، بے مقصد ان کی پیروی ہو رہی ہے، بے مقصد پیروی ہو رہی ہے۔ آج امت مسلمہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے۔ کیا ہم نے قرآن کو پس پشت نہیں ڈالا؟ کیا ہم نے اپنی زندگیوں سے سنتوں کو نکال نہیں دیا؟ آج ایک سنت پر عمل کرنے میں، ایک گھر میں ایک نوجوان سنتوں پہ عمل کرنا چاہتا ہے، سارا گھرانہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ کیا ہم ظلم نہیں کرتے؟ ہماری ماضی قریب کی حکومتوں نے کتنے بے گناہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان پر ظلم و ستم کیے۔ کیا ہم ظلم نہیں کرتے؟ کیا کسی کو گرفتار کرنے کے حوالے سے کیا ہم اسلام کو مد نظر رکھتے ہیں، سنت کو مد نظر رکھتے ہیں؟ کیا ہم نے ظلم نہیں کیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں، بعض علماء نے تحقیق کے بعد ایک بات کہی، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر 2 مرتبہ جو بڑا عذاب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 700 سال کے بعد آیا، اور پھر دوسرا جو عذاب آیا وہ پھر 700 سال کے بعد آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ امت چونکہ یہود و نصارہ کی نقالی کرے گی، ان کی اس نقالی کرنے پر اس امت کے اوپر بھی 2 مرتبہ عذاب آئے گا بڑے پیمانے پر۔ اور وہ کیسے؟ ایک 700 سال کے بعد آئے گا، پھر اس کے 700 سال کے بعد پھر آئے گا، اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور پھر اسلام کا غلبہ پوری دنیا کے اندر ہوگا۔ 700 سال کے بعد 7ویں صدی ہجری میں مسلمانوں نے جب ظلم کا راستہ اختیار کیا، بربریت کا راستہ اختیار کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ شانو نے ان کے اوپر ایک قوم کو مسلط کیا۔ انہوں نے ظلم کیے۔ چنگیز خان نے پہاڑ پر چڑھ کر ایک ٹانگ کھڑی کر کے اس نے دعا مانگی تھی کہ اے مسلمانوں کے رب، ہم پر ظلم ہو رہا ہے اور یہ مسلمان ظلم کر رہے ہیں، اور تو مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرتا ہے چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے دعا مانگی کہ اے مسلمانوں کے رب، ہم پر ظلم ہوا ہے، تو ہماری مدد کر۔ اور پھر کیا ہوا؟ تاتاریوں کا فتنہ،
منگول آئے اور چھا گئے، اور ایک عرصہ تک پوری دنیا کے اندر کہیں مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، اور علماء کے سروں کو سر کاٹ کاٹ کر مینار بنا دیے۔ اور پھر ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ نے مشائخ صوفیہ سے کام لیا، انہوں نے اندر اندر ان میں کام کیا صوفیہ نے، اور پھر ان کے شہزادے آگے مسلمان ہوئے منگولوں کے، پھر اللہ نے ان سے کام لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے سلطنت عثمانیہ قائم فرمائی، اللہ نے ان سے کام لیا۔ جب عربوں نے کام چھوڑا، عربوں نے وہ شرشت اختیار کی، وہ روش اختیار کی کہ جو پہلے بنی اسرائیل نے اختیار کی تھی، اللہ نے ان سے حکومت چھین کر ترکوں کو دے دی۔ کتنے 100 سال، 600 سال سلطنت عثمانیہ قائم رہی۔ 100 سال کا معاہدہ ہوا، وہ 100 سال سن 2023 میں پورے ہو گئے، یہ 700 سال ہو گئے۔ 700 سال پہلے، پھر 700 سال، اور ابھی امت کے ساتھ کیا ہوا؟ جب عجمیوں نے، ہم نے اسلام کو پسے پوچھ ڈالا، قرآن کو پسے پوچھ ڈالا، اللہ تعالیٰ شانہ نے ترکوں سے حکومت چھین لی، اور ایک ظلم و ستم چل رہا ہے۔ یہ دور ظلم و ستم کا چل رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کا دور چل رہا ہے۔ صرف عربوں کی بات نہیں ہے، یہ قرآن ہمارا بھی ہے، یہ بیت المقدس ہمارا بھی ہے، ہم عجمیوں کا بھی ہے، قبلہ اول ہمارا بھی ہے، وہ فلسطین صرف عربوں کا نہیں ہے۔ اب کفار کی طرف سے جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، یہ ہمارے ہی اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے سورہ بنی اسرائیل میں امت مسلمہ کو۔ 2 مرتبہ ایسا ہوگا، یہ بعض علماء کی رائے ہے، مجھے اس پر اصرار نہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ 700 سال کے بعد، پھر 700 سال کے بعد 1400 سال ہو گئے، یہ 1445 چل رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ حضرت امام مہدی کو بھیج کر اسلام کو پوری دنیا میں غالب فرمائیں گے، لیکن وہ کب ہوگا اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا، علامات سے پتہ چلتا ہے۔ وہ علامات کیا ہیں، یہ عنوان الگ ہے، میں اس عنوان پر گفتگو